ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے ہم نے سورۃ الانعام کے 6 رکوع مکمل کر لی. 7ویں رکوع سے پڑھنا ہے، یعنی آیت نمبر 56 سے 56. جیسے کہ پہلی تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سوروں میں جو ہے اکثر تذکرہ ہوتا ہے رسالت کا اور اللہ کی توحید کا اور قیامت کا اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد واپس دوبارہ زندہ ہونے کا. تو انہی معاملات پہ جو ہے تذکرے زیادہ جو ہے مکی سوروں میں ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. آپ بتا دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. قل لا اتبع اہواءکم. آپ بتا دیجئے کہ میں تو آپ کی خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذن. اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین. اور میں ہدایت پہ ہرگز نہیں رہوں گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی عبادت کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور تمہارا مانا، تو میں بھی راستے سے ہٹ جاؤں گا اور میں ہدایت پہ نہیں رہوں گا. قل انی علی بینۃ. آپ بتا دیجئے میں تو واضح ہدایت پہ ہوں من ربی، اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ. جبکہ تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ. میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم مانگ کر رہے ہو کہ وہ جلدی آ جائے. یعنی جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے، جس عذاب کی تم کوشش کر رہے ہو کہ ہمارے پاس جس کا تم وعدہ کر رہے ہو وہ قیامت کیوں نہیں برپا ہو رہی، وہ عذاب ہم پر نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے. ان الحکم الا للہ. بلکہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. وہی جب وہ نازل کرے گا، جب وہ حکم دے گا، اسی وقت وہ برپا ہو جائے گا. یقص الحق. وہ بیان کرتا ہے سچائی کو. وہ خیر الفاصلین. اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا تمہارے درمیان. قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم. آپ بتا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم مانگ کر رہے ہو، یعنی وہ عذاب میرے پاس ہوتا یا قیامت اگر میرے پاس ہوتی، تو پھر تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی میں نے وہ آپ پہ برپا کر دی ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. اس کے متعلق صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں. غیب کی کنجیاں 5 ہیں. اور وہ کون سی ہے؟ ایک کہ موت کا وقت کب آئے گا، کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، ٹھیک ہے، کس جگہ پہ مرے گا، ٹھیک ہے، اور کون کل کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور بارش کب برسے گی، اور 5واں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو یہ ہے غیب کی کنجیاں. تو یعنی قیامت کا معاملہ بھی کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے ہی سپرد ہے. لا يعلمها الا هو. نہیں جانتا اس کو مگر صرف وہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہ جانتا ہے کیا ہے جنگلوں میں اور کیا ہے زمین پر، کیا ہے پانی میں اور کیا ہے زمین پر. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. نہیں گرتا کوئی پتا بھی پیڑ سے، إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور لیکن وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور زمین کی کسی اندھیری جگہ پر بھی ایک دانہ بھی اگر ہوگا تو وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. چاہے کوئی تری والا چیز ہو یا کوئی خشک چیز ہو، وہ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. لیکن وہ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے پاس وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نا بہترین انداز میں ان کو سکھاتا ہے کہ موت کے بعد آپ کو واپس دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. یعنی جس چیز کے متعلق تمہیں تردد ہے، جس چیز کے متعلق تم شک کرتے ہو کہ یہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، تو ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي. وہی ہے اللہ کی ذات. یتوفاکم. جو تمہیں موت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تمہیں موت دیتا ہے. باللیل. رات کو. کب موت دیتا ہے؟ رات کو موت دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. جبکہ وہ جانتا ہے دن بھر تم نے کیا کرتوت کیا. ٹھیک ہے،
پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا فضل یہ ہوتا ہے ثم یبعثکم فی، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے صبح شام کو جب تم لیٹتے ہو تو وہ تمہیں مار دیتا ہے اور اسے ساری خبر ہوتی ہے جن پر تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہیں پھر سے دوبارہ زندہ کرتا ہے صبح، ٹھیک ہے۔ جب ہم سوتے ہیں مسلمان کیا دعا پڑھتے ہیں سوتے سمے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے نام سے مرتے ہیں اور تیرے نام سے زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم بیدار ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے زندہ کیا مارنے کے بعد۔ ہر روز صبح ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا؟ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے کیا کیا؟ احیینا، جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر واپس جانا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم مکمل کرو وہ وقت، وہ پیریڈ جو اللہ نے تمہاری زندگی کا رکھا ہے، اس لیے وہ تمہیں روزانہ شام کو مارتا ہے، صبح زندہ کرتا ہے، تاکہ تم وہ مدت مکمل کرو جو تمہیں اس دنیا میں گزارنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں خبر دے گا اس ساری چیز کی جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پہ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پہ نازل کرتا ہے نگہبان فرشتوں کو، ٹھیک ہے، ان کو کرامن کاتبین کو، یہ نگہبان ہے تمہارے، یہ ہر کوئی چیز تمہاری جو ہے لکھ کے رکھتے ہیں کہ تم جو حرکتیں کرتے ہو۔ کہاں تک؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تو یہ فرشتے لگاتار تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی۔ توفتہ رسولنا، تمہاری یہ موت کے لیے میں بھیجتا ہوں کن کو؟ اپنے ملائکہ کو۔ وہم لا یفرطون، اور وہ اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی پروردگار، تمہارا حقیقی مالک ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ کہ حکمت جو ہے، حکم جو ہے وہ صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلدی لیتا ہے حساب اپنے بندوں کا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ، آپ بتا دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے، کس میں؟ خشکی میں، اور والبحر، تری میں، جب تم اندھیروں میں ہوتے ہو، جب تم بٹک جاتے ہو، جب تم پریشانیوں میں ہوتے ہو، مصیبتوں میں ہوتے ہو تو بتاؤ تمہیں کون اس وقت نجات دیتا ہے، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، تری میں بھی۔ تدعونہ، تم تو اس وقت دعائیں مانگتے ہو صرف اسی ایک اللہ سے، تضرعا و خفیہ، ایک تو عاجزی کر کے اور چوری چھپے۔ لئن انجانا، اس وقت کہتے ہو اگر آپ نے ہمیں نجات دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بندے بنے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے۔ ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن تمہاری خاصلت ہے کہ تم اس کے باوجود شرک کرتے ہو۔ ایک تو وہ تمہیں ہر کسی مصیبت سے چھڑاتا ہے، ہر کسی پریشانی سے آزاد کرتا ہے، لیکن تمہاری خاصلت یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ لیکن ہمارے مسلمان قوم کا مزاج عجیب اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو ان مکہ کے مشرکوں سے بھی بدتر ہو گیا، جب ان کو یہاں پہ پریشانی اور مصیبت آتی ہے نا، اسی وقت غیر اللہ کو مانگنے شروع کر دیتے۔ آج کل یہ جو ہے، اس وقت مشرکوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب مصیبتیں پریشانیاں آتی تھی تب صرف ایک وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے، جیسے ہی مصیبت ٹل گئی پھر اپنے بھگوانوں کو مانگنا شروع کر دیتے تھے، بتوں کے سامنے جاتے تھے۔ لیکن ہماری مسلمان قوم کا یہ معاملہ عجیب ہے، جب ہمیں مصیبتیں آتی ہے تو اس وقت غیر اللہ یاد آ جاتا ہے، جب خوشحالی ہوتی ہے تب دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، اللہ تعالیٰ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پہ نازل کرے آسمان تمہارے اوپر سے یا تمہارے زمین سے ہی، نیچے سے ہی تم پر عذاب جو ہے
بیچ دے، یا اللہ تعالیٰ ایسے تم پر عذاب نازل کر دے کہ تم میں تفرق ڈال دے، تم میں بہت ساری جماعتیں بنا دے، اور وہ جماعتیں پھر ایک دوسرے پہ جو ہے عذاب کرے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیں ہم کیسے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شاید یہ تفقہ کرے، شاید یہ سمجھے، لیکن ان کا معاملہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ، یہ جھٹلاتے ہیں اس قرآن مقدس کو، قوم کا تمہاری قوم، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ بتا دیجئے میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر کسی معاملے کا ایک مقررہ وقت ہے، یہ رول اپنی زندگی میں لکھ لے کہ ہر شے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اگر آپ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ نے اس کا مقررہ وقت رکھا ہے۔ آپ کی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقررہ وقت رکھا ہے۔ کوئی بھی شے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقررہ وقت رکھا ہے۔ جو بھی شے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، جو بھی شے ہو رہی ہے، ہر کسی چیز کا جو ہے، جو بھی خبر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھ لے کہ میری آیات کے متعلق بحث ہو رہی ہے اور میری آیات کی مخالفت ہو رہی ہے، جہاں آپ دیکھیں قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے اور دین کی مخالفت ہو رہی ہے، تو فی آیت فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہٹیے، وہاں پر مت بیٹھیے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ بحث نہ کرے یا بات نہ کرے کسی دوسری چیز کی۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اب اگر شیطان تمہیں بھٹکا دے، بلا دے اس چیز کو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس جیسے ہی یاد آ جائے تو اس ظالم قوم کے اندر مت بیٹھے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں ہے، ہاں نصیحت کرے تاکہ وہ پرہیزگار ہو۔ یہ آ گیا وہ والا معاملہ جو ہم نے اس میں اس سے پہلے مائدہ میں پڑھا تھا کہ تم پر اپنی جان ہے، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو تمہیں کوئی اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب دیکھو، یہاں رب نے کہا تو کیا کرنا ہے کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، یقیناً جو پرہیزگار ہے، جو تقوی گزار ہے، ان کو حساب نہیں لیا جائے گا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہے، شرک میں بدعات میں مبتلا ہے، آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، آپ نے ان کو نصیحت کرنی تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہو۔ تو نصیحت کرنا لازمی ملزوم ہے، گناہ سے لوگوں کو روکنا لازمی ملزوم، اس کے باوجود وہ گناہ کرے اس کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، یعنی ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہو، لیکن وَذِكْرِ بِهِ، لیکن اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو، جن کو دنیا کی زندگی نے محو کر دیا ہے، دنیا کی زندگی نے ڈبو دیا ہے اور وہ بس مگن ہو گئے ہیں زندگی کے، اسی دنیا کی زندگی کے پیچھے، تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ وہ اپنے اعمال کی کیے کی سزا کل کو بھگتے کہ آپ کو نصیحت کی گئی تھی، آپ نے پھر بھی کیا کیا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ تو ان کا کوئی مددگار ہوگا اللہ کو چھوڑ کے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ چاہے فدیہ دینا، کتنا بھی فدیہ وہ دے دے کہ ہم عذاب سے چھوٹ جائے، لیکن کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم، ان کو سزا ہو رہی ہے، ان کو یہ معاوضہ مل رہا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے، ان کے لیے وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا جہنم کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کیونکہ یہ انکار کرتے ہیں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ بتائیے کیا میں ان چیزوں کو پکاروں اللہ کو چھوڑ کر جو مجھے نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَنُرَدُّ
अला आकाबिना, और हम लौट जाए अपनी एड़ियों पर मोड़ कर, यानी हम सीधे रास्ते से वापस मुड़ जाए, कुफर की तरफ आए। बाद इद हदान अल्लाह, जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। इस आयत को याद रखना, आगे चलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसका जिक्र करेंगे, इस आयत को जहन में रखो, ठीक है। आगे चलकर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तज़किरा करेंगे इसी चीज का, उस वक्त आपको इस आयत का खुलासा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुल अनदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुर्रुना, आप बता दीजिए क्या मैं उनको पुकारूं अल्लाह को छोड़कर जो मुझे न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं पलट जाऊं वापस हिदायत आने के बाद जो मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है। कल्लज़िस्तहौ तहवतहु शयातीन फिल अर्द हैरान, उस जात की तरह, उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने भटका दिया और वो सहराओं में चला गया, उसके बाद वो भटक गया, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दी अल्लाह ने, शैतान ने एक शख्स को भटका दिया और छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, बयाबा में छोड़ दिया, सहरा में छोड़ दिया, और उसके कुछ साथी भी है जो उसको पुकार रहे हैं, लेकिन वो किसी की बात सुन नहीं रहा है, वो रास्ता भटक चुका है। यानी उसकी मिसाल हो गई जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारेगा, जो न नफा के मालिक है न नुकसान के मालिक है, वैसे ही है जैसे शैतान ने किसी को भटका दिया रास्ते से। लहु अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदा, जबकि उसके साथी है उसको हिदायत की तरफ पुकार रहे हैं, एतिना कि हमारी तरफ आओ। कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप बता दीजिए हिदायत तो सिर्फ वो है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत है। व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार बन जाऊं एक अल्लाह का जो तमाम आलमीन का रब है। वान अकीमुस्सलात, और मैं नमाज को पाबंदी के साथ कायम करूं, वत्तकू, और सिर्फ अल्लाह से डरूं, वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वही है अल्लाह की जात जिसकी तरफ सबको जमा होना है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, उसी ने पैदा किया जमीन को और आसमानों को, बिल हक, हक के साथ, व यौम यक़ूलु कुन फयकून, और जब अल्लाह ताला को कयामत बर्पा करनी होगी उस वक्त देर नहीं लगेगी, वो बोलेगा कौन, कयामत को हो जा, तो कयामत फयकून बर्पा हो जाएगी। कौलुहुल हक, उसकी बात सच्ची है, वलहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है। यौम युनफखु फिस्सूर, जब सूर फूंका जाएगा, इसराफील के मुंह में जो सूर है जब वो फूंका जाएगा, अल्लामा इब्न कसीर अलैहि रहमा बयान करते हैं कि 3 बार फूंका जाएगा। पहली दफा जब फूंका जाएगा उस वक्त जो कयामत के वो मनाजिर कहे गए हैं कि पहाड़ फूट जाएंगे, ठीक है, पहाड़ जो है ऊन की तरह बिखरने लगेंगे आसमानों में, रेजा रेजा हो जाएंगे सारी चीजें। उस वक्त तो औरतें जो है अपना हमल छोड़ देगी, लोग नशे की हालत में मदहोश होके घूम रहे होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं हो रहा होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अपने वालिदैन अपनी औलाद को छोड़ देंगे, औलाद अपने वालिदैन को छोड़ देंगे, शौहर अपनी बीवियों को छोड़ देंगे, बीवी अपनी शौहरों को छोड़ देंगे, किसी को ये होश गुमान नहीं होगा कि हो क्या रहा है। ये पहली सूर के बाद होगा। उसके बाद जब दूसरी सूर फूंकी जाएगी तो सारे लोग जो है वो मर जाएंगे, और उसके बाद जमीन बोस हो जाएंगे। उसके बाद सारे, यहां तक कि कायनात का एक एक जात, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जिसको अभी तीसरी फूंक देनी है, वो भी मर जाएंगे। अल्लामा इब्न कसीर अलैहि ने इसको बिल्कुल वजाहत के साथ बयान किया है कि सारे जितने भी कायनात में है, जितने भी नफूस है, एक एक जात को मरना है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हर किसी को मरना है एक एक करके, क्योंकि जब सब मर गए उस वक्त मलकुल मौत भी मरेगा, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा किसको, फरिश्तों को कि वापस बेदार हो जाओ, ठीक है। जिब्रील अमीन वापस अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम वापस आ जाएंगे, और इसराफील अलैहिस्सलाम को बोला जाएगा कि तीसरा फूंक मारो, ये वापस बेदार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का वो हुक्म नाफिज हो जाएगा कि हर किसी को मरना है अल्लाह की जात की सिवा, ठीक है। सब मर जाएंगे, तमाम फरिश्ते, एक एक फरिश्ता जो कायनात में है सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा इस कायनात में अल्लाह की जात की सिवा। उसके बाद अल्लाह ताला इनको दोबारा जिंदा करेगा, पहले किनको, फरिश्तों को वापस जिंदा करेगा। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम को बोलेगा कि तीसरी फूंक मार। जैसे ही वो तीसरी फूंक मारेंगे तो उसके बाद जो है लोग वापस होना शुरू हो जाएंगे। पहले आसमान से पानी बरसेगा, पानी बरसने के बाद इनकी कब्रों पे जो है वो जमा हो जाएगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया जैसे वहां से पेड़ फूटते हैं ना जमीन से, वैसे ही इनके जिस्म निकलना शुरू हो जाएंगे जमीन से, और दौड़ पड़ेंगे कहां की तरफ, रोज महशर की तरफ, महशर के मैदान की तरफ, और हर कोई खड़ा रहेगा वहां पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि 70 साल इंतजार करवाया जाएगा वहां पे,
روز محشر میں 70 سال وہی کے وہی کھڑے رہنا ہے. اسی وقت پسینے میں سب لت پت ہو جائیں گے. جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا وہ پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بولا جائے گا اپنا سر نازنین اٹھائیے بتائیے کیا بولنا چاہیے. اے میرے پروردگار آپ تو حساب کے لیے آ جائے گا. یہ پہلی سفارش ہوگی حساب کے لیے. علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس آیت کے تحت اس کو پوری طرح سے ڈیٹیلڈ وضاحت کیا ہے. جو چاہتا ہے اس کی تشریح پڑھ لے تو وہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کی تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع کر لے گا. ٹھیک ہے. مجھ سے جتنا بن سکا میں نے بیان کر دیا. عالم الغیب والشہادہ وہی غیب کا علم رکھتا ہے اور وہی ظاہر کو بھی, یعنی جو چیزیں چھپی ہے اور جو ظاہر ہے اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. جیسے ہم کہتے کہ جس کے اندر سورۃ الاخلاص والی صفات ہوں گی ہم اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس کے اندر آپ ثابت کر کے دو سورۃ الاخلاص والی صفات ہے, قل هو اللہ احد, وہ اکیلا ہونا چاہیے. اللہ الصمد, کہ وہ ہونا چاہیے صمد, یعنی جس کی حکومت چلتی ہو, جس کے آرڈر کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلتا. ٹھیک ہے. جو پناہ دینے والا ہو. لم یلد ولم یولد, نہ تو وہ کسی سے جنا ہو نہ اس سے کوئی جنا ہو. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی نہ ہو. اللہ ایسی ذات ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اسے مانگنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسی ذات صرف ایک وحدہ لا شریک ہے, اس لیے ہم صرف اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں. بس اسی کے طریقے سے جس کے اندر آپ یہ 3 صفت لائیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو بھی علم غیب ہے. کیا صفت ہے وہ؟ پہلی صفت کہ اس کا علم جو ہے, اس کا غیب کا علم جو ہے وہ اس کا اپنا ہونا چاہیے, ذاتی ہونا چاہیے, عطائی نہیں ہونا چاہیے. جیسے رب کا علم اپنا ہے, اس کو کسی نے نہیں دیا بلکہ وہ دیتا ہے, وہ دینے والی ذات ہے, وہ کسی سے لیتا نہیں. جس کے اندر خود کا علم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار کہ اس کو علم غیب ہے. دوسری صفت, اس کا علم جو ہے وہ ابتدا سے ہونا چاہیے انتہا تک. ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے اس سے پہلے سورۃ المائدہ میں آیت پڑھی کہ انبیاء علیہ السلام کہیں گے جی جب تک ہم زندہ تھے ہمیں اپنی قوم کے متعلق پتا تھا, جب ہم مر گئے ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوگا. اس کا مطلب ان کا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا انتہا ہے, ابتدا ہے اور انتہا. جس کے علم کی ابتدا ہو اور انتہا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہے. جس کے علم کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو وہ عالم الغیب ہے. اور تیسری شے اس کے اندر کہ اس کے علم کی جو یہ کوئی حد نہ ہو, لمٹ نہ ہو. جی میں اتنا جانتا ہوں اس کے بعد مجھے نہیں پتا. ایسا نہ ہو کہ جبریل امین علیہ السلام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے قیامت کب ہوگی, وہ واپس جواب دے کہ پوچھنے والا, ٹھیک ہے, جس سے سوال پوچھا گیا اس کو واقفیت نہیں ہے کہ جس نے سوال پوچھا. یعنی جتنا علم آپ کو ہے اتنا ہی مجھے ہے, مجھے نہیں پتا قیامت کب ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم, مکمل علم نہیں ہے. 5 چیزوں کے متعلق خود بتایا کہ اللہ کے سوا وہ 5 چیزیں کسی کو نہیں پتا. اس کا مطلب فل علم, کمپلیٹ علم نہیں ہے. فل علم کس کو ہے؟ پورا علم کس کو ہے؟ اللہ کو. اس لیے عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر, اب آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آیت. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا تو بناتا ہے ان پتھروں کو, ان بتوں کو تو اپنا پروردگار بناتا ہے. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یقیناً میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا کائنات کی چیزوں کا. اس نے غور و فکر تدبر کروایا اسے تمام کائنات کی چیزوں کا, اور اسے مشاہدہ کروایا تاکہ جو ہے وہ پرہیزگاروں میں بنے, نیکوکاروں میں بنے, یقین کرنے والوں میں سے بنے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, پس جب اس پہ آ گئی رات, رَآ كَوْكَبًا, اس نے دیکھا تارے کو. قَالَ هَذَا رَبِّي, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ, پس جیسے وہ ڈوب گیا, جیسے
وہ ڈوب گیا. قال لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں، غائب ہو جانے والوں اور ڈوبنے والوں کو خدا نہیں بناتا، پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر، جب اسے دیکھا چاند کو، بازغا وہ چمک رہی تھی، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے اللہ تعالی ہدایت نہ دے، لاکونن من القوم الضالین، پھر میں بھی گمراہوں میں ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس، جب اس نے دیکھا آفتاب کو، بازغتاً بہت زبردست چمک رہا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، یہی میرا رب ہے، بہت بڑا ہے. فلما افلت، جیسے وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اس نے کہا اے میری قوم میں تو بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. نہ میں تمہاری طرح تاروں کو پروردگار سمجھتا ہوں، نہ چاند کو، نہ سورج کو سمجھتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے بنایا زمین اور آسمانوں کو، میں ایک ہی طرف رہوں گا، صرف اسی ذات کی طرف رہوں گا، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں بنوں گا. وہاجہ قومہ، بس اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اپنی قوم نے. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، لڑتے ہو، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی. اب دیکھو یہاں کیا معاملہ آ رہا ہے، جو میں نے کہا تھا غور و فکر کرنا وہاں پہ، یہ جواب آ رہا ہے اس کا. ولا اخاف ما یشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، میں ہرگز نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم نے شریک بنایا، میں ان سے نہیں ڈرتا. وہاں کیا کہا گیا؟ میں کیوں ڈروں ان سے جو مجھے نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. یہاں کہا میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں میری نفس کے لیے اللہ نے کچھ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے پہنچے گا. وسیع ربی کل شیء علما، اللہ کا علم جو ہے وسعت والا ہے، ہر کسی چیز پر اس کی نظر ہے. کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں گا ان شریکوں سے جو تم نے یہ شریک بنائے ہیں. میں ان بھگوانوں سے، ان دیوتاؤں سے، یا جو بھی تم نے غیر اللہ بنائے ہیں، اخذ کر لی ہے، میں ان سے کیوں ڈروں، کیوں ڈروں میں ان سے، ٹھیک ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم ڈرتے نہیں، تم نے شرک کر لیا. تم شرک سے نہیں ڈرتے، لیکن میں تمہارے شریکوں سے ڈروں. ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم شرک کرتے ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے متعلق اللہ نے کوئی نشانی نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پس بتاؤ کون سی جماعت اب حق پہ ہے، کون امن اور سلامتی میں ہے، اگر تم جاننے والے ہو. الذین آمنوا، یقیناً وہی ہے جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کو جو ہے شرک کے ساتھ نہیں ملایا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی ہے امن میں رہنے والے اور وہی ہے ہدایت یافتہ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہے وہ حجت، وہ دلائل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے اپنی قوم پہ. نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہے تو اس کو. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے اس کو اولاد عطا کیے اسحاق اور یعقوب. کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی. من قبل، اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے آئی داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ سارے انبیاء ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، جو نیکوکار تھے ان کو ہم نے عزت دی. یہاں تک کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے آب و اجداد میں سے بھی کچھ لوگ جو نیکوکار بنے، اور ان کی اولاد میں بھی کچھ نیکوکار بنے، کچھ بنے، سارے نہیں بنے. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ بنے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان کے ہدایت دی. إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا یہ ہدایت کا راستہ ہے جسے چاہے اسے ہدایت دے. من عبادی، اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، 17 پیغمبروں کا ذکر آیا، پھر رب نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، یہ سارے کے سارے پیغمبر اگر شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال میں برباد کر دیتا. اگر یہ سارے پیغمبر شرک کرتے تو میں ان سارے پیغمبروں کے اعمال بھی برباد کر دیتا.
औलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, अल्लाह की ज़ात है जिसने इनको दी अपनी तरफ से किताब, हिकमत और नबुव्वत। फ़इन यकफुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, अगर इसके बावजूद भी ये तुम्हारा इनकार करते हैं, मैं तुम्हें वो कौम दूंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे, यानी तुम्हारी इस तालीम को कबूल करेंगे। मक्का के मुशरिकों ने इनकार किया तो कबूल किसने किया? मदीना के अंसार ने। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम हुदाहुम मुक्तदे, वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और ये वो लोग हैं, यानी पैगंबरों के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ये अंबिया जिनका जिक्र हुआ, 17 लोग जो अभी जिक्र हुए अंबिया और रसूलों में से, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु बिहुदाहुम हुम मुक्तदे, इनको अल्लाह ने हिदायत दी, बस आप इनकी इत्तिबा करें, यानी आप जो है इन्हीं के तौर तरीके पे चले। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, आप बता दीजिए मैं इस पे तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से नसीहत है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उसको कदर करने का हक था। इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन, जब इन्होंने कहा अल्लाह ने कोई नाजिल नहीं की किसी शख्स पे कोई चीज, यानी बशरियत का इनकार कि इंसान पे कैसे नाजिल हो सकता है। तो बशरियत का इनकार करने वाले मुशरिक थे। मुआहिदीन तौहीद वाले जब भी आए हैं उन्होंने हमेशा इकरार किया है कि पैगंबर बशर होता है, वो इंसान होता है, और जो तकलीफ होती है ना बशरियत को, वो मुशरिकों को होती है, सबसे पहले उन मुशरिकों को होती थी। वो बोलते थे वो अल्लाह की उन्होंने कदर ही नहीं की जब उन्होंने कहा कि एक बशर पे कैसे अल्लाह ताला नाजिल करेगा। आप बता दीजिए कुल मा अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, बताओ फिर मूसा भी तो इंसान था, फिर उसको कहां से किताब मिली? नूरन व हुदन, जबकि वो हिदायत और नूर थी। लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीस तुब्दूना व तुख्फूना कसीरा, जिसको तुमने औराक अलग अलग कर लिए, कुछ औराक को तो छुपाते हो, कुछ वर्कों को निकालते हो, कागजात को निकालते हो, कुछ को जो है छुपा लेते हो। व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और तुमको अल्लाह ने वो इल्म सिखाया जिसके मुतल्लिक तुम्हें वाक़ियत नहीं थी, तुमको और तुम्हारे आबो अजदाद को। कुलिल्लाह, ये सारा करने वाली जात कौन है? अल्लाह है। उसी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाज़िल किया। सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून, बस इनको छोड़ दीजिए इसी अपनी गुमराही में ये खेलते रहे, इसी के साथ, इस बेहुदा फजूल बकवास के साथ। वहादा किताबुन, और ये कुरान मुक़द्दस, अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया, मुबारकुन, ये बाबरकत है, मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदै, तस्दीक करती है जो इससे पहले आया, वलितुनज़िरा उम्मल कुरा, और ये डराने के लिए है, खबरदार करने के लिए है उम्मुल कुरा को, यानी मक्का के लोगों को, वमन हौलहा, और जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं, वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरती युमिनून बिही, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वही इस पे ईमान लाते हैं। वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, वो अपनी नमाजों के हिफाजत करने वाले हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, अब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान बोलते थे, जब ये इस सारी चीज में फेल हो जाते थे, फिर बोलते थे ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी लाएंगे अल्लाह का कलाम, हम पर भी नाज़िल होती है वही, ठीक है, हम पे भी वही आती है, तो ये सारा झूठ बोलते थे। तो अल्लाह ने इनका जवाब में बोला वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह पे झूठ बोलता है, औ क़ाल, या कहता है, ऊहिया इलैया, कि मेरी तरफ भी वही होती है, वलम यूहा इलै, जबकि उसकी तरफ वही नहीं होती शैउन, कोई भी चीज। वमन क़ाला, और जिसने कहा, सउनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह, मैं भी लाऊंगा इसी तरह एक कुरान जैसे अल्लाह ने नाज़िल किया। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम, काश उस वक्त आप देखते इन जालिमों को जब अल्लाह ताला मौत का वक्त इनको लाएगा और फरिश्ते आएंगे इनका रूह निकालने के लिए। अखरिजू अनफुसकुम, निकलो अपने जानों से। क्यों? जैसे ही फरिश्ते एक मुशरिक पर नाजिल होते हैं तो उसकी रूह जो है वो जिस्म के साथ चिमट जाती है और फंस जाती है अंदर से। तो कुछ उलमा ने बयान किया है कि जब मूमिन की रूह निकलती है ना तो ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में से जो है बाल निकलता है, बिल्कुल आराम से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब मुशरिक की, काफिर की रूह निकलती है तो ऐसा समझ लो कि रूई में कांटेदार आपने जाड़ी फंसा दी, फिर उसके बाद उसको मरोड़ दिया अंदर से, फिर उसको निकाल दिया। जैसे वो रुई मरोड़ी जाएगी ना किसमें, कांटों में, उस कांटीदार झाड़ी में, वैसे ही घसीट के निकाला जाता है इनकी रूह, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती, वो बैठना चाहती है उधर ही, तो इनको घसीट घसीट के मार मार के निकाला जाता है।
تو رب کہتا ہے کاش آپ دیکھتے ان کی وہ موت کی حالت جب ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تو آپ کو ہوگی کیا کہتے ہیں ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے متعلق وہ بولتے تھے جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، جو جھوٹ تھا، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم تکبر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم آج یعنی قیامت کے دن روز محشر میں تم تنہا آؤ گے۔ یہ سب بولتے نا جی، اس کے متعلق وہ معراج ربانی صاحب کا ایک بہت بڑا مقولہ یاد آیا مجھے یہاں پہ، وہ بولتے ہیں ہم اس کے دامن کو پکڑیں گے، اس کا دامن کو پکڑیں گے، وہاں کوئی دامن وامن نہیں ہوگا، سب ننگے ہوگے، کیا کیا پکڑ کے مچلو گے وہاں پہ، کیا پکڑو گے وہاں پہ، کوئی دامن وامن نہیں ہوگا، یہ معراج ربانی صاحب بولتے ہیں۔ تو دیکھو وہ آیت آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اس دن تم آؤ گے اکیلے، یعنی تنہا، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، جب تم اس دنیا میں آئے کیسے آئے؟ ننگے آئے، ننگے بدن آئے، اور بغیر ختنہ کے آئے، اور تنہا آئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی ولی تھا، نہ تمہارا کوئی سفارشی تھا جو سفارش کرتا، جی میں سفارش کرتا ہوں اس کو نکالو پیٹ سے، ٹھیک ہے، آپ نکل جاؤ، میں سفارش کرتا ہوں آپ نکلو پیٹ سے، نہیں، اس وقت کوئی سفارشی تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، جو میں نے چیزیں تمہیں دی تھی، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، دولت کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جو بھی میں نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سارا تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، میں تو نہیں دیکھتا تمہاری سفارشی یہاں پہ، کہاں ہے وہ تمہارے جن کو تم نے گمان کیا تھا میرے سفارشی ہوں گے، مجھے وہاں پہ شفاعت کریں گے، کہاں ہے تمہارے شفاعکم، تمہارے سفارش کرنے والے کہاں ہیں؟ الذین زعمتم، جن کے متعلق تمہیں گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ یہ میرے شریک ہے، میرے ساتھ چلیں گے اور مجھے چھڑا لیں گے، کہاں ہیں؟ لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان انقطاع ہو چکا ہے، کاٹ دیا جا چکا ہے سارا رشتہ، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہیں بھٹکا دیا، تمہیں جو ہے گمراہ کر دیا اس نے جو تمہارا گمان تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وجود تمہارا جو ہے وہ سارا کا سارا بہہ گیا، وہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔